بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب نمرود اور اس کے درباری حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عاجز آ گئے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ساری قوم لکڑیوں کو اکٹھا کرے اور بہت بڑے میدان میں جمع کی جائیں اور ہر شخص اس کام کو اپنا قومی فریضہ سمجھے۔ جب میدان ان لکڑیوں سے بھر جائے اور کافی تعداد میں لکڑیاں آ جائیں تو لکڑیوں میں آگ لگا دی جائے۔ جب آگ اپنے شباب پر ہو اور شدید شعلہ مارتی ہو تو اسی وقت اس نوجوان کو کسی بلند جگہ سے بذریعہ منجنیق اس میں پھینک دیا جائے تاکہ پھر یہ نہ نکل سکے اور تمام قوم کو عبرت حاصل ہو۔ ساری قوم اس ضعیف و العمر شخص کی بات پر متفق ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واسطے انہوں نے یہی علاج سوچا۔ پھر بادشاہ نمرود نے اس کے ارد گرد 4 دیواری بنانے کا فوری حکم دے دیا اور اس کی پیمائش کا اندازہ بھی لگا دیا۔ پس ایک دیوار اسی کے مطابق تیار ہوئی۔ بعد نمرود نے حکم دیا کہ سارے ملکوں میں منادی کرا دی جائے کہ ملک میں جتنے ہمارے دوست ہیں لکڑیاں کاٹ کر یہاں لا کر جمع کریں۔ بادشاہ نمرود کے اس حکم کو پاتے ہی ہر شخص نے اپنے حوصلہ کے مطابق لکڑیاں لا کر اس دیوار کے اندر چاروں طرف جمع کی۔ پھر جب اس میں آگ لگا دی گئی تو شعلہ اس قدر بلند ہوا کہ وہاں سے 3 میل کے فاصلے پر جو جانور اڑتے اس کی تپش سے جل بن کر خاک ہو جاتے۔ اس میں سب کافر پریشان ہوئے کہ ابراہیم علیہ السلام کو کیوں کر آگ میں ڈالیں۔ اتنے میں ابلیس لعین نے آ کر کافروں کو حکمت بتائی اور بولا، ایک اونچی جگہ تم سب مل کر بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے منجنیق کے کاریگروں کو بلایا اور ان کاریگروں نے منجنیق تیار کی اور اس منجنیق اردو زبان میں گوپھن بھی کہتے ہیں، اور اس سے پہلے کبھی کسی نے یہ منجنیق نہیں بنائی تھی بلکہ کسی نے دیکھی تک نہ تھی، اور یہ چیز ابلیس نے دوزخ میں دیکھی تھی۔ اور یہ خاص طریقہ دوزخیوں واسطے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، کیونکہ جب دوزخی کو دوزخ میں ڈالا جائے گا تو اسی منجنیق میں رکھ کر ڈالا جائے گا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس منجنیق میں رکھ کر اس شعلہ مارتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا اور ملعون نے منجنیق کو درست کر کے جب ٹھیک ٹھاک کیا تو اسی وقت درگاہ الہی سے آواز آئی، اے جبرائیل، آسمان کے سب دروازے کھول دو تاکہ سب فرشتے خلیل اللہ کو دیکھیں کہ دشمن کے ہاتھ میں ہے، اور میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ دشمن خدا ہمارے خلیل کو کس طرح جلاتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب آسمان کے دروازے کھول دیے۔ تب تمام ملائک یہ حال دیکھ کر سجدہ میں آ گئے اور کہنے لگے، یا الہی، اس میدان میں ایک ہی موحد ہے جو تیری عبادت کرتا ہے اور ہر وقت نام زبان پر جاری رکھتا ہے۔ اس کو دشمن کے ہاتھ میں تو نے ڈالا ہے اور وہ اس کو آگ میں جلاتے ہیں۔ اسی وقت باری تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے فرشتوں، اگر تم چاہتے ہو تو اس کو امان دو۔ ابلیس نے گوپھن کو درست کر کے 400 رسیاں اس میں لگائیں۔ وزیر نے نمرود کو کہا کہ پیراہن اپنا اس کو پہناؤ، کیونکہ اگر وہ نہ جلے تو لوگ کہیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام پیراہن کی برکت سے نہ جلا۔ یہ اصلاح ٹھہرا کر پیراہن نمرود مردود کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنا دیا اور ہاتھ پاؤں باندھ کر گوپھن میں رکھ کر 400 آدمیوں نے مل کر یک بارگی زور سے منجنیق اپنی جگہ سے نہ ہلی، اور ابراہیم کے باپ آزر نے بھی کہا کہ مجھے بھی ایک رسی دو کہ میں بھی کھینچوں، اگرچہ یہ میرا فرزند ہے لیکن میرے دین کا مخالف ہے، اور وہ ایک رسی پکڑ کر کھینچنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے باپ کو منجنیق کھینچتے دیکھا تو کہا، یا الہی، میرا باپ بھی میرا دشمن ہے، میرے خدا، میں آج سب سے بیگانہ ہوں، سوائے تیرے مجھے کوئی پناہ دینے والا نہیں۔ پس 400 آدمی مل کر اس گوپھن کو کھینچتے تھے۔ اس میں ابلیس نجس ایک مرد پیر کی صورت بن کر ان کے پاس آیا اور کہا کہ اگر تمام آدمی مشرق اور مغرب کے منجنیق کو کھینچیں گے تو پھر بھی ہرگز منجنیق کو نہ اٹھا سکیں گے۔ ان لوگوں نے کہا کہ آخر پھر کیا ہوگا؟ شیطان لعین نے کہا کہ میں تم کو ایک راہ بتائے دیتا ہوں، تم اگر اس پر عمل کرو گے تو اسے آگ میں ڈال سکو گے۔ کرنا یہ ہوگا کہ اول کچھ لوگ زنا کریں، اس کے بعد پھر منجنیق کو اٹھائیں تو آسان ہوگا۔ پس اس قوم سے 40 مرد و عورت نے آپس میں مل کر زنا کیا۔ اسی وقت فرشتے اس حرکت کبیر سے نفرت کر کے چلے گئے اور شیطان نے بھی انہی کے ساتھ زنا کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے ساتھ لے کر ان کے پاس پہنچے اور کہا، اے ابراہیم، اگر تو چاہتا ہے تو میں ایک پر ماروں اور دریائے محیط میں ڈال دوں آگ کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل سے کہا، اے جبرائیل، یہ بات خدا تعالیٰ نے فرمائی ہے یا نہیں جو آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں؟ اور اے جبرائیل، جو خالق برحق نے فرمایا ہے وہ تم کرو، چونکہ میں اسی میں خوش ہوں جس میں میرا رب خوش ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں جا گرے اور وہ جامع ناپاک نمرود مردود کا جو حضرت کو پہنایا تھا ایک ہی گھڑی میں جل گیا، اور اس آگ میں جو زبردست شعلہ زن تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ بھی نقصان نہ پہنچا،
کیونکہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تھا، جس کی وجہ سے آپ آگ جیسی چیز سے بھی محفوظ رہے۔ اور اسی وقت شعلہ مارتی ہوئی آگ مثل گلزار کے ہو گئی۔ اس باغ میں بلبل بھی ہزاروں کی تعداد میں وارد ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نظر آئیں، اور ان بلبلوں نے بھی اسی باغ آتشی میں نشیمن بنائی۔ اور اسی وقت غیب سے آواز آئی، ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی ہو ابراہیم پر، اور جن لوگوں نے ان کا برا چاہا تو ہم نے انہی لوگوں کو نقصان میں ڈالا۔ پھر اس میں ایک چشمہ پانی کا بھی جاری ہوا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واسطے حضرت جبرائیل نے ایک تخت بہشت سے بھی لا دیا اور کپڑے اعلیٰ قسم کے بہشت سے لا کر پہنائے، اور اسی تخت پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا دیا۔ اور جس رسی سے ہاتھ پاؤں باندھ کر کافروں نے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا تھا، وہ رسی اسی وقت آگ سے جل گئی، اور اس آگ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آگ کا صدمہ نہ پہنچا۔ یہ دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام بڑے متحیر ہوئے اور حضرت کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو حضرت ابراہیم کہنے لگے کہ اے جبرائیل کیا دیکھتے ہو؟ وہ بولے کہ مجھے بڑا تعجب ہے کہ ایسے وقت پر جو سخت مشکل تھا، لوگ اس وقت پریشانی کی وجہ سے نامعلوم کیا کچھ کر گزرتے ہیں، لیکن تم اللہ تعالیٰ کے حکم سے ثابت قدم رہے اور اپنے پائے استقامت میں ذرا بھی لغزش نہ آنے دی۔ اور مجھے اس وقت اللہ تعالیٰ کی قدرت پر تعجب آیا، اور آپ کا صبر بھی عجیب صبر رہا کہ ایسے اہم مقام پر آپ نے سوائے خداوند کریم کو کسی سے کوئی بھی حاجت طلب نہیں کی اور نہ کچھ مدد مانگی۔ کہتے ہیں کہ جو درخت جلے تھے ان کی شاخیں تر و تازہ ہو کر میوے لائیں، اور حضرت کے چاروں طرف نرگس و بنفشہ کے پھول رہے۔ اور نمرود نے ایک مینار پر چڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک نگاہ دیکھا۔ وہ دیکھتے ہی بڑا حیران اور پریشان اور اپنے دل میں کہنے لگا کہ اتنی کثیر تعداد میں لکڑیاں جمع کی گئیں اور اتنی بلند شعلہ زن آگ میں ڈالا گیا، لیکن حضرت ابراہیم کو کوئی بھی آگ سے نقصان نہ پہنچا، اور آپ گل ریحان کے بیچ سایہ دار درختوں کے نیچے تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر اس مردود نے کہا افسوس میری محنت برباد ہو گئی۔ تو اس ملعون نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر پھینک کر مارنے لگا، اور بحکم خدا وہ پتھر جو نمرود مردود پھینک رہا تھا ہوا میں معلق ہو گئے، اور ایک گہرے ابر نے آپ پر سایہ کر دیا، اور اس ابر سے اتنا پانی برسا کہ اس پانی نے آتش نمرود بجھا دی۔ اور اس کا وزیر حامان اس بلند مینار پر چڑھ کر بآواز کہنے لگا اے ابراہیم تیرا خدا سچا ہے کہ ایسی آگ سے تمہیں نجات بخشی اور تمام عالم میں بزرگ بنایا۔ نمرود نے کہا اے ابراہیم تیرا خدا بڑا بزرگ ہے کہ اس نے شدید شعلہ مارتی ہوئی آگ سے تمہیں محفوظ رکھا۔ اور یہ کہتا ہوا مردود اپنے گھر چلا گیا اور چند روز اسی فکر میں رہا اور کسی سے نہ بولا۔ نمرود بہت متفکر رہنے لگا اور سوچنے لگا کہ میں مسلمان ہو جاؤں اور حضرت ابراہیم پر ایمان لے آؤں، کیونکہ ابراہیم فی الحقیقت سچے نبی ہیں اور سچے رسول معلوم ہوتے ہیں۔ پھر اس بات سے بھی خوف کرتا کہ اگر میں مسلمان ہو گیا تو میری کل بادشاہی برباد ہو جائے گی اور پوری قوم دشمن ہو جائے گی۔ پھر کچھ اپنے دل میں احساس کر کے حضرت ابراہیم کو بلایا اور کہا کہ میں تمہارے خدا کے واسطے کچھ قربانی دینا چاہتا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت ابراہیم نے اسے کہا کہ تمہاری قربانی نہیں منظور نہیں ہوگی اسی وقت جب تک تم مسلمان نہ ہو جاؤ۔ نمرود کہنے لگا کہ میں قربانی کروں چاہے قبول ہو یا نہ ہو۔ اس کے بعد اس نے اپنے کارکنوں کو حکم دیا کہ 4000 گائیں لاؤ، چنانچہ 4000 گائیں لائی گئیں۔ پھر اس نے ان سب کو قربان کیا، پھر بولا 10,000 خزانے سے 1000 سرخ اور 10 گن سیم کے تم کو دیتا ہوں، کیونکہ میں نے تم کو اپنی آنکھوں سے جو تمہارا حال دیکھا وہ نہایت ہی تعجب پر رہا۔ نمرود کا خیال سن کر حضرت ابراہیم نے اسے کہا اے ملعون میرا خدا جو دیتا ہے وہ بے عوض دیتا ہے، اور جو مال تیرے پاس ہے اس کا دیا ہوا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت ابراہیم اس کے پاس سے چلے گئے۔ حامان کے کہنے کے مطابق اگر خیال کیا جائے تو ابراہیم علیہ السلام آتش پرست ہوئے وزیر حامان ملعون یہ باتیں نمرود سے کہہ ہی رہا تھا کہ ذرا سی آگ کہیں سے اڑ کر اس کی آنکھ میں جا گری۔ اس مردود کی آنکھ جل گئی اور وہ اس آنکھ کی تکلیف کی وجہ سے سخت پریشان ہو گیا اور وہ اس آنکھ کی روشنی سے محروم ہو گیا۔ نمرود کی بیٹی بالا خانہ پر سے حضرت ابراہیم کو دیکھ رہی تھی کہ ابراہیم ایسی عظمت اور رونق کے ساتھ آگ میں تخت پر بیٹھے ہیں اور کنارے پر اس کے چشمے جاری ہیں اور چاروں طرف اس کے گل بنفشہ نرگس و ریحان کھر رہے ہیں، اور جو پتھر کافروں نے حضرت ابراہیم کے اوپر پھینکے تھے وہ تمام پتھر حضرت ابراہیم کے سر پر معلق ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کا بلند آواز سے نام پڑھ رہے ہیں۔ نمرود ملعون نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ تو نے وزیر حامان کو بھی دیکھا؟ یہ بات سن کر اس نے حامان کی طرف نظر کی تو دیکھا کہ وہ خاک میں پڑا ہوا اپنی آنکھ کی سوزش سے لوٹ رہا ہے۔ پھر نمرود نے اپنی بیٹی سے پوچھا تو اس نے ابراہیم کو دیکھا؟ وہ بولی ہاں میں نے ابراہیم کو دیکھا اور میں حیرت میں رہ گئی۔
یہ کیفیت دیکھ کر اس نے اپنے باپ نمرود سے کہا، اے ابا جان، حضرت ابراہیم اس مرتبے پر اور حامان اس عذاب میں مبتلا ہے۔ اے میرے ابا جان، آپ کیوں چپ کے بیٹھے ہیں؟ کیوں نہیں کہتے کہ ابراہیم کا خدا برحق ہے؟ تب نمرود نے اپنی بیٹی کو جھیڑا کر کہا، چپ رہے۔ یہ کہہ کر وہ ملعون اپنے وزیر کے پاس چلا گیا، اور اس کے بعد نمرود کی بیٹی حضرت ابراہیم کے پاس آئی اور حضرت ابراہیم سے بولی، اے ابراہیم، تو مجھ پر کرم کر، میں تیرے خدا پر ایمان لاتی ہوں۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ایمان کی راہ بتائی اور یہ کلمہ پڑھایا، لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ۔ جب اس نے یہ کلمہ پڑھا تو وہ لڑکی مومنہ ہو گئی اور کہنے لگی کہ میں اپنے باپ کو بھی اس کلمہ کی دعوت دوں گی۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم نے فرمایا، بہت بہتر ہے۔ وہ اپنے باپ سے جا کر بولی کہ کیوں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے خدا پر ایمان نہیں لاتے، اور میں ان کے دین سے مشرف ہو چکی ہوں، اور حضرت ابراہیم کا خدا برحق ہے اور تمہارا خدا باطل ہے۔ تب اس کے باپ نے اس کو مارنا چاہا، اچانک ایک ابر آیا اور اس کو وہاں سے اٹھا کر کوکاخ کے پاس لے جا کر رکھا، اور دوسرا قول یہ بھی ہے کہ ہوا اٹھا کر لے گئی، اور وہ لڑکی اسی دن سے خدا کی عبادت میں مشغول ہے۔ خلق اللہ جب اس ماجرے سے آگاہ ہوئی، ہدایت ازلی جس کے ساتھ تھی وہ اپنا پاؤں اس آگ میں رکھ دیتا، وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خدا پر ایمان لے آتا اور مسلمان ہو جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔